بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ معاد و حشر کا بیان چیپٹر سے میدان محشر کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے درس میں بیان ہوا کہ حشر کا دن جو کہ 50,000 سال کا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس نے اپنا رخ زمین کی طرف کیا ہوگا اور زمین بھی تانبے کی ہوگی۔ لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اسی طرح آدھا دن گزر جائے گا، پھر لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈنا چاہیے۔ اب لوگ سفارشی ڈھونڈیں گے تو کیا ہوگا، وہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آ جائیے پڑھتے ہیں۔ بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض افتاں و خیزاں یعنی گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، آپ ابو البشر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب کیا نہ آئندہ فرمائے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے، آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے، نوح کے پاس جاؤ علیہ السلام، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے، میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا، یعنی اپنا خلیل بنایا۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، یعنی حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تو ابراہیم بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں، میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے آخر ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے، حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے، اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے، یعنی لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے، حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، وَقُلْ تُطَعْ، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے، ہم نے آپ کے لیے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔